فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سلسلہ انوار قرآن کے ساتھ آج ایک بڑی محبت بری داستان لے کر حاضر خدمت ہیں. یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان نیکیوں کے باوجود آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو نیکیوں کے باوجود اگر کوئی مصائب کا شکار ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر خصوصی عنایت ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا رہا ہے اور درجات بلند کر رہا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بات کی بنا پر ساری آزمائشیں ہوتی ہیں. جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا چرچا تھا آسمانوں میں بھی آپ کی عبادت کا. رب تعالیٰ نے فرمایا ابلیس سے، سنا دیکھا نا میرا ایوب کس طرح میری عبادت کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ جس کے پاس دولت بھی ہو، اولاد بھی ہو، ہر طرح کی آسائشیں ہوں، وہ تیری عبادت ہی کرے گا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس یہ میرا ہے، یہ میرا ہی رہے گا، اس سے سب کچھ چھین بھی جائے یہ تب بھی میرا ہی رہے گا. تو ابلیس نے کہا دیکھتے ہیں، تو اس سے چھین کے دکھا. تو اس واقعے کی طرف آج بات کو لے کر چلیں گے. یاد رکھیے حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے، آپ کو تقریباً 3 لاکھ لوگوں کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا گیا. آپ صاحب شریعت رسول تھے، آپ کی ملت ابراہیمی تھی اور آپ کو 3 صحیفے ملے. پہلے صحیفے میں قانون، دوسرے میں عبادات، تیسرے میں ثنا و مناجات تھیں، اور یہ تینوں عبرانی زبان میں تھے کیونکہ ایوب علیہ السلام اور آپ کی امت کی زبان عبرانی تھی. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی عربی زبان میں ہی تھا. آپ کو جو صحیفہ ملا وہ عربی زبان میں ہی تھا، جبکہ اس کو عبرانی زبان میں ترجمہ کروایا گیا. اچھا، آپ پر صرف 100 آدمی ایمان لائے، اور اس کے علاوہ آپ کے اپنے 500 غلام اور 500 لونڈیاں جو ان غلاموں کی بیویاں تھیں وہ سب، اور آپ کے اہل خانہ بھی آپ پر ایمان لے آئے. تفسیر نعیمی کے اندر جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 310 پر موجود ہے کہ آپ کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں، اور آپ کی دادی حضرت زلیخا تھیں. حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر مبارک کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. جو بہترین قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک 168 سال ہوئی. اس طرح کہ 80 سال بیماری سے پہلے، 18 سال مالی مصیبتوں اور بیماری کے، اور صحت کے بعد آپ 70 سال تک حیات رہے، جو ظاہری دنیاوی حیات تھی. یہ تفسیر نعیمی کے صفحہ نمبر 310 جلد نمبر 17 پر تفسیر روح المعانی کے حوالے سے موجود ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی مصائب سے پہلے جو اولاد تھی اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، اور ابھی کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی. اور آپ کی مصیبت کے، تنگی اور تکلیف کے جو سال گزرے 18 سال، اس کے بعد کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ آپ کی اولاد اس کے بعد جو ہوئی وہ 14 بیٹے اور 14 بیٹیاں تھیں، اور وہ سارے کے سارے دوبارہ پیدا ہوئے، پہلوں کو زندہ نہیں کیا گیا. جبکہ بعض اقوال میں یہ ملتا ہے کہ پہلے والی اولاد بھی زندہ کر دی گئی تھی. اور انبیاء کرام میں سے، تمام انبیاء کرام میں سے آپ سب سے زیادہ امیر اور دولت مند ہوئے. آپ کی دولت زیادہ تر صدقات و خیرات میں تقسیم ہوتی تھی. آپ کے پاس بے شمار زمین اور زمین پر باغات، مکانات، عبادت خانے اور گھریلو ساز و سامان تھا. اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جانوروں میں 3000 اونٹ نر اور مادہ، 7000 بکریاں، 1000 گائیں، گھوڑے، گدھے نر اور مادہ، خچر، اور کھیتی باڑی کے لیے 500 جوڑی بیلوں کی. ان کا سامان اٹھانے کے لیے
گدھے 100 اور بیل کھیتوں کی دیکھ بھال اور کاشت کے لیے 500 غلام اور اتنی ہی لونڈیاں تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو عبادت اور آپ کی سیرت طیبہ کے جو مختلف پہلو ہیں، ان میں سے آپ کی نماز، اگرچہ آپ کی شریعت میں صرف ایک نماز ظہر 2 رکعت فرض تھی، اور سابقہ تمام شریعتوں میں ایک ایک نماز ہی فرض تھی، جن کا ابتدائی وقت تو مقرر ہوتا تھا مگر انتہائی وقت کوئی مقرر نہ تھا۔ وقت معینہ پر نماز شروع کرنے کے بعد جب تک چاہتے پڑھتے رہتے۔ بعض اوقات تو انبیاء کرام علیہم السلام اپنی یہ فرض نماز 3 دن تک پڑھتے رہتے۔ دوسرے دن کا وقت معینہ آنے پر وہی نماز جو پہلے شروع کی ہوتی دوسرے دن کی بھی بن جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عصر کی نماز، ان پر عصر کی نماز فرض تھی، نماز شروع کرتے تو ایک ایک رکعت کا قیام 2 ماہ تک قائم رکھتے بغیر کچھ کھائے پیے۔ یہ بھی آپ کا معجزہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی روز مرہ کی زندگی بڑی باکمال تھی۔ طلوع آفتاب سے تبلیغ دین کرتے، درس و تدریس کرتے اور بوقت ظہر نماز شروع فرماتے۔ یہ 2 رکعت عشاء کے وقت ختم فرماتے، پھر طعام و کلام اور اس کے بعد اہل خانہ کو تبلیغ اور واعظ و نصیحت کرتے، پھر کچھ دیر آرام کرتے، پھر اذکار میں مشغول ہو جاتے اور صبح تک مشغول رہتے، جن کے اندر آپ نے صحف کی تلاوت بھی ہوتی۔ یہ تلاوت ہر رکعت میں بھی ہوتی تھی۔ آپ کی تبلیغ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ روزانہ اپنے مہمان خانے میں لوگوں کو بلاتے، کھانا کھلاتے اور تبلیغ فرماتے۔ اس طرح تقریباً 1000 مہمان روزانہ آپ کے مہمان بنتے، جن میں مسافر، مزدور، یتیم بچے بھی شامل ہوتے۔ اس کے علاوہ بھی آپ بیواؤں اور یتیموں کی بہت مدد فرماتے۔ سائل جو مانگتا، جتنا مانگتا اتنا ہی عطا فرماتے، کبھی سائل کو خالی نہ لوٹاتے۔ فقیروں مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، تکبر و غرور کر دور دور تک نام و نشان بھی نہ تھا۔ آپ تمام زندگی کبھی کسی پر ناراض نہیں ہوئے، ہر شخص سے مسکرا کر ملتے، عمدہ کھانے کھاتے اور عمدہ ہی لباس پہنتے اور عمدہ ہی خیرات فرماتے۔ بہت مشفقانہ انداز میں پیار بھرے لہجے سے تبلیغ فرماتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت و ریاضت سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا، تمام آسمانوں میں اعلان فرما دو، تمام آسمانوں میں اعلان کر دو کہ ہر آسمان کے تمام فرشتے ایوب علیہ السلام پر کثرت سے رحمت کی دعائیں مانگا کریں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ابلیس کو تمام آسمانوں پر گھومنے پھرنے کی اجازت تھی۔ بلندیوں پر ابلیس کا داخلہ الگ ترتیب اس طرح بند ہوتا رہا ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام کے وقت جنت میں داخلہ بند ہوا، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے جب آپ کی ولادت ہوئی تو اوپر کے 3 آسمانوں پر داخلہ بند ہوا، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عید میلاد سے تمام آسمانوں بلکہ ملائکہ کی باتیں سننے سے بھی مانعت ہو گئی۔ زمانہ ایوبی میں ایک مرتبہ ابلیس جب آسمانوں پر گیا، دیکھا ہر طرف فرشتوں کی زبان پر ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ جاری ہے۔ حسد کی آگ میں جل بھن گیا اور اس تذکرہ ایوبی کی وجہ پوچھی، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا۔ کسی فرشتے نے بتا دیا اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام سے بڑا خوش ہے، اور اس بنا پر ہم سب فرشتوں کو حکم ہے کہ ان کے لیے رحمت کی دعا کیا کریں، یعنی ان پر درود بھیجا کریں۔ ابلیس کہنے لگا اتنا کچھ ہو بندے کے پاس تو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرے گا؟ یہ تو غریبی، تکلیف، مصائب میں بڑے بڑے گلے شکوے اور بڑے بڑے جناب اللہ تعالیٰ کا کفر کرنے لگتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوگا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، یہ میرے ہیں، یہ میرے ہی رہیں گے۔ خیر ایوب علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا نہیں دیکھ لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ایوب علیہ السلام کے جو باغات وغیرہ جو تھے اس کے بارے میں ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، یہ اگر مجھے اجازت ملے، یہ تباہ و برباد اگر یہ میں کر دوں تو پھر دیکھوں گا نا کس طرح صبر کرتا ہے، یہ نافرمانیاں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا ٹھیک ہے، کر لے جو کرنا ہے تو نے۔ تو ابلیس نے آگے سارے شیاطین کو جمع کیا، سارے جنات کو جمع کیا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تسلط دیا ہے ایوب علیہ السلام کے مال پر، تو کوئی ہے جو اس کو تباہ کر دے؟ تو ایک عفریت بول کر کہنے لگا کہ مجھے یہ طاقت میرے پاس ہے کہ میں اگر پھونک ماروں تو سب کو جل کر راکھ ہو جائے، آگ کے بگولے نکلتے ہیں میری پھونک سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا، وہ ساری کے ساری نا
ایوب علیہ السلام کے جو خچر تھے، جو اونٹ تھے، جو سارے سب کچھ تباہ و برباد کر دی۔ اللہ اکبر، لگی لگائی کھیتی، پکی پکائی کھیتی، سب کچھ تباہ و برباد ہو گئی۔ تو ابلیس ادھر آیا ایوب علیہ السلام کے پاس اور بڑی رونی سی صورت بنا کر کہنے لگا، دیکھیں آپ عبادت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس کے باوجود آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے سلام پھیرا، آپ نے فرمایا خبردار دفع ہو جا خبیث، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو کچھ بھی تھا اسی کا تھا، اسی نے عطا کی ہے، تو اب اگر اللہ تعالیٰ نے لے لیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو ابلیس اپنا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا ہاں سنا، تو اس نے کہا نہیں ابھی جو بکریاں ہیں وہ تو ہیں نا، پھر بکریاں ساری کی ساری مر گئیں۔ تو اس کو تسلط چونکہ ملتا رہا، قول یہ ہے، تو یہ بکریاں ساری کی ساری ابلیس نے مار دیں۔ یہ پھر دوسرے دن آیا، پھر اس طرح کرتے 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 آپ کی ساری کھیتی، آپ کی اولاد جو تھی وہ ساری کی ساری، وہ بھی ایک ہی چھت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے وصال کر گئے، فوت ہو گئے۔ تو ایوب علیہ السلام کو پھر آ کے اس نے آپ کے پاس رویا پیٹا اور آ کے یہ کہا کہ جی آپ کی دیکھیں جی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں اور پھر بھی مطلب آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ تو ایوب علیہ السلام نے پھر ان کو بھگا دیا۔ تو جب اس کو بھگایا نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب، تو کہتا نہیں ابھی نہیں، ابھی اس کے پاس صحت تو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل ٹھیک ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے پھر ایوب علیہ السلام کے جسم پر قدرت دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 5 اعضاء کے بغیر، زبان، آنکھیں، قلب، عقل، آنتیں اور ایوب علیہ السلام کی روح، اس کے علاوہ جا تجھے تسلط دیا۔ ابلیس لعین بڑا خوش ہوا اور ایوب علیہ السلام کے پاس آ کر دیکھا تو آپ سجدے میں جب تشریف لے گئے، نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے تو ابلیس نے آپ کی ناک میں جادو کی ایسی پھونک ماری کہ آپ کے خون میں آگ کی لہر دوڑ گئی، آپ گرنے لگے، مگر قوت ارادی سے سنبھلے۔ بمشکل وہ نماز پوری ہوئی اور آپ کی بیوی صرف جو رحمت نام کی تھی وہ باقی رہ گئی تھی۔ ان کو بلایا اور فرمایا مجھ پر بیماریوں کا دور شروع ہونے والا ہے، اب میرا خاص خیال رکھنا، کسی بھی حالت میں میری کوئی عبادت رہنے نہ پائے۔ اللہ اکبر، آپ کی جسمانی بیماری کی ابتدا پھر شروع ہوئی تو خارش آپ کو ہوئی، آپ اپنے ناخنوں سے کھجلاتے، یہاں تک کہ آپ کے ناخن جھڑ گئے، پھر آپ پتھروں اور لکڑی کے ٹکڑوں سے کھجلاتے، جسم پر زخم بن گئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور ابلیس روزانہ آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو ورغلاتا کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر ایوب علیہ السلام اس کو دفع کر دیتے، نکل جائے یہاں سے بے غیرت، کیسی باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کر جب اتنی ساری مہربانیاں کی تو ایک تکلیف آئی ہے تو میں چیخنا چلانا شروع کر دوں، تو نکل جائے یہاں سے۔ تو ابلیس روزانہ یہ کہتا اور اللہ تعالیٰ روزانہ پوچھتا ہاں سناب، تو ابلیس روز کہتا نہیں مولا کریم، کل صحیح کر صحیح، یہ میرا ہو جائے گا، یہ میرے ساتھ ہو جائے گا، یہ میری بات مان لے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا ہے، یہ میرا ہی رہے گا۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ 6 سال کا عرصہ گزرا، 6 سال میں آپ کی تکلیف یوں بڑھتی گئی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ 6 سال بعد ابلیس تو تھک ہار گیا، دفع ہو گیا، اور ایوب علیہ السلام پہلے مجھے پریشان کرنے کی کوشش کرتا تھا، اب بیوی کے ذریعے کرنا شروع ہو گیا۔ ایک قول کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر اور رب تعالیٰ دعا کی جو سورہ فرماتا رہتا تھا انبیاء کے اندر، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ میرا موجود ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آگے یہ کہا جو حقیقت میں ایوب علیہ السلام کے چاہنے والے نہیں تھے۔ ایوب علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مہربانی فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا ایوب ایک بار مجھے کہے، اگر یہ نبی ہوتا تو اس کی بات مانی جاتی، یا پھر اس کا جو معبود ہے وہ سچا نہیں ہے، کہ اس کا جو معبود ہے وہ اس کو ایوب علیہ السلام شفا دینا، جو اس کو شفا نہیں دے سکتا وہ ہمیں کیسے شفا دے؟ 18 سال جب اس طرح کی باتیں انہوں نے ابلیس نے، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا کریم کہ قرآن کہتا ہے ایوب 18 سال ہو گئے تکلیف برداشت کرتے اس کو کہو کہ مجھے سجدہ کر دے، میں زمین کا الہ ہوں۔ ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ مولا کریم مجھے تکلیف، تو ایوب علیہ السلام، اللہ اکبر، 18 سال جب آپ کو آ کے یہ بات بتائی تو آپ نے کہا خبردار اس طرح کی بات نہ کرنا، یہ ابلیس تجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
وانت تو اللہ تعالیٰ ارحم کی بارگاہ میں الراحمین، التجا اور کی تو مولا مہربانیاں کریم، اب تو فرمانے والا ابلیس ہے۔ جب ایوب علیہ اس السلام طرح نے بھی یہ پریشان دعا کرنا کی شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کمال فرمایا، رب تعالیٰ نے فرمایا ارکض برجلک، ایوب تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ بس میں بھی تو یہی چاہتا تھا کہ میرا ایوب مجھے کہے، ایوب بولے کہ مولا کریم مجھے شفا دے دے۔ آج ایوب بول پڑا ہے تو پریشان نہ ہو، بس ارکض برجلک، یہ سورہ صاد کے اندر موجود، اپنی ایڑی مارو نا تو زمین پر آپ نے ایڑی ماری، چشمہ پھوٹا، رب تعالیٰ نے فرمایا یہ نہا لے، باہر والا ٹھیک ہو جائے گا، پی لے اندر سے بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ایوب علیہ السلام پہ ایک پل میں سارے معاملات درست ہو گئے۔ مطلب اس میں جو سب سے بڑی محبت والی بات ملی وہ یہ تھی کہ ایوب علیہ السلام نے 12 سال تک یہ برداشت کیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میرا ایوب مجھے کہے، تو ایوب علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ اتنی نعمتیں، کروڑہا نعمتیں اللہ تعالیٰ کی مجھ پر، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں مولا کریم مجھے تکلیف ہو رہی، شکوہ کروں، نہ میں نہیں کر سکتا۔ تو کرتے کرتے 18 سال ٹوٹل گزر گئے۔ تو میرے پیارے سوچنے والی بات یہ، ہمیں تو ذرا برابر تکلیف ہوتی ہے، ذرا بھی، تو ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں جی، روزے بھی رکھتے ہیں جی، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، پھر بھی پریشان ہیں جی، دیکھیں جی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہم سے کس بات پہ ناراض ہے۔ نہ 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 نہ، گناہوں کے باوجود اگر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، توبہ کیجیے۔ اور اگر نیکیوں کے باوجود پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں تو جان لو کہ آپ آزمائش میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اپنی نیکیاں مت چھوڑو، صبر کرو گے تو اجر پاؤ گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سارا کچھ اسی طرح عطا فرمایا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عطا فرمایا۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اللہ اکبر۔ پریشانی کے بعد آسانی، پریشانی کے بعد آسانی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کیجیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر صبر کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ تو چھوٹی چھوٹی مصیبت جب بھی آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر، یا اگر گناہ گار ہیں تو اپنے گناہ کا ازالہ سمجھ کر اس پر صبر کیجیے، کیونکہ کانٹا بھی اگر کسی مومن کو چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، اگر گناہ گار نہیں ہے تو درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔